بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ آج ماہ صفر المظفر کی 23ویں تاریخ، اور انشاءاللہ اس ماہ کی 25ویں تاریخ آنے میں 2 دن باقی ہیں، اور یہ 25ویں بڑی مشہور ہے الحمدللہ۔ جب بھی 25ویں بولی جاتی ہے تو پھر بریلی کا امام یاد آتا ہے، اور کیوں نہ ہو جو امام اہل سنت ٹھہرا، جن کی دینی خدمات، جن کی ملی خدمات الحمدللہ آج اس طریقے سے نظر آ رہی ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں ہمارے درمیان بھیج کر بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان فرمایا، اس سے کوئی انکار نہیں۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمۃ الرحمن، آپ کی زندگی کے بہت سارے شعبوں پر گفتگو ہو سکتی ہیں، جیسے آپ کی شان فقاہت، بد مذہبوں کے حوالے سے آپ کی خدمات، آپ کا تصوف، آپ کا راہ طریقت میں کامیاب اور کامران ہونا، آپ کا شریعت کی پابندی کرنا، بہت کچھ اس کے حوالے سے گفتگو ہو سکتا ہے۔ آپ کے فتویٰ رضویہ کے حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہیں، ہدایہ بخشیش کے حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہیں، اور سب سے بڑا تحفہ جو امت محمدیہ کو آپ نے عطا فرمایا کنز الایمان کے حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہیں۔ لیکن ان تمام شعبوں میں سے میں نے آج جس کا انتخاب کیا ہے وہ ہے امام اہل سنت اور آپ کا تقوی، اور اس کے انتخاب کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب امام اہل سنت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں یہی ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ ہاں وہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ہاں وہ عالم دین تھے، اور صرف عالم دین ہی نہیں بلکہ عالم گڑھ بھی تھے، وہ عالم بنانے والے بھی تھے، عالم پیدا کرنے والے بھی تھے، بہت کچھ تھے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کروں کہ جہاں پر ہم ان کے علم کی بات کرتے ہیں، بد مذہبوں کے حوالے سے ہم ان کی خدمات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یا پھر آپ کے عشق رسول کے حوالے سے بات کرتے ہیں، وہیں پر ہمیں ان کے عارف باللہ ہونے کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے، آپ کے تقوی کی
اور آپ کی شریعت کی پابندی کے حوالے سے بھی گفتگو کرنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں ہاں وہ بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن علم تو تسلیم ہے کہ ہاں بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن آپ کی ولایت تسلیم نہیں، یعنی ہم آپ کو ولی نہیں مانتے، ان کی ولایت میں ہمیں اتنا یقین نہیں ہے، ہاں ہم عالم تو مانتے ہیں۔ اس انداز سے گفتگو کرنا گویا کہ امام اہل سنت کے حوالے سے بغض اکلنے کے مترادف ہے۔ امام اہل سنت جہاں پر عالم دین تھے، وہیں پر ایک بہت بڑے متقی اور پرہیزگار بھی تھے۔ امام اہل سنت جہاں پر شریعت کے عالم تھے، وہیں پر شریعت و طریقت پر عمل کرنے والے بھی تھے۔ امام اہل سنت جہاں پر اپنی شان فقاہت آپ رکھتے تھے، وہیں پر طریقت اور شریعت کے سنگم بھی نظر آتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو میدان شریعت میں اور میدان طریقت میں، دونوں میدانوں میں بڑا کامیاب فرمایا تھا۔ میں یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیں میرے اور آپ کے کہہ دینے سے نہ کوئی ولی بنتا ہے، نہ کسی کی ولایت سلب ہوتی ہے، نہ کوئی ولی بنتا ہے، نہ کوئی ولایت سے خارج ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جس سے چون لے اس کی ولایت کو کوئی سلب نہیں کر سکتا۔ امام اہل سنت انہی اولیاء میں سے تھے کہ جن پر اللہ رب العزت کا بڑا کرم تھا اور خود مدینے والے کا بڑا کرم تھا۔ آپ ہر میدان میں کامیاب اور کامران نظر آئے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ سب سے بڑے شریعت کے پابند تھے، متقی اور پرہیزگار تھے۔ اسی لیے میں نے آج اس آیے کریمہ کو بھی موضوع سخن بنایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ بے شک جو اللہ والے ہیں، جنہیں اللہ کا قرب نصیب ہے، جنہیں اللہ رب العزت کی قربت حاصل ہے، نہ وہ دنیا میں کبھی خوف زدہ ہوں گے، نہ غمگین ہوں گے، نہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا کرم ان پر دنیا میں بھی ہوگا، قبر میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اب وہ ہے کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، جن کے سینے اللہ کے خوف سے سرسار نظر آئے، جن کے دلوں میں اللہ رب العزت کا خوف بہت ہی زیادہ تھا۔ تو اب میں تقوی کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں، چونکہ وقت نہیں ہے، بس سیدھے ہی امام اہل سنت کی سیرت پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ امام اہل سنت کس قدر متقی اور پرہیزگار تھے۔ یارو اگر امام اہل سنت کا نام اگر آ جائے تو ہمیں اس وقت اپنے چہروں کو بگاڑنا نہیں چاہیے، بلکہ الحمدللہ ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، تو جب بھی امام اہل سنت کا نام سنیں ہمارا دل بھی تازہ ہو جانا چاہیے، ہمارا رخ بھی تازہ ہو جانا چاہیے، ہمارا چہرہ بھی تازہ ہو جانا چاہیے، تازگی ہمارے چہروں سے پھوٹنی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے آج کے دور میں انہیں وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں ہماری پہچان قرار دیا ہے، ہماری پہچان اللہ رب العزت نے ان کو بنایا ہے۔ الحمدللہ ہم کل بھی ان کے چاہنے والے تھے، آج بھی ان کے چاہنے والے ہیں اور قیامت تک ان کے چاہنے والے رہیں گے، اور ان کے چاہنے والے نہ پہلے کم تھے، نہ اب کم ہے اور نہ بعد میں کم ہوں گے۔ انشاءاللہ ان کے چاہنے والے ہم بھی ہیں اور ہماری نسلیں بھی انہی کے غلام رہے گی اور ان کے چاہنے والے رہیں گے۔ امام اہل سنت نے عشق رسالت کے حوالے سے جو کام کیا، کیا ہم پر بڑا احسان نہیں ہے؟ امام اہل سنت نے قوم کو فتاوی رضویہ کے حوالے سے جو تحفہ دیا، کیا ان کا ہم پر احسان نہیں ہے؟ تو پھر ہمارا چہرہ بگڑتا کیوں ہے؟ ہمارا دل پژمردہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے چہرے میں بگاڑ کیوں پیدا آتا ہے؟ کہ جب انہوں نے اتنے بڑے تحفے امت محمدیہ کو عطا فرمائے تو پھر ہمیں تو سینہ تان کر کھڑے ہو کر کہنا چاہیے، ہاں میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، میں اعلیٰ حضرت والا ہوں، میں امام اہل سنت کا ماننے والا ہوں۔ الحمدللہ ان کی محبت ہمارے سینے میں بھی موجود ہے، ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں کے سینوں میں بھی موجود رہے گی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں وہ امام اہل سنت جن کا دامن ہم نے تھاما ہے۔ ہم اگر ہماری نظروں سے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے ہم کو یوں پتہ چلے کہ ہاں امام اہل سنت کچھ نہیں، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں اور بزرگان دین کی آنکھوں سے دیکھیں تو امام اہل سنت ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، اور ان
ہم کی ایک بڑی شان ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ شریعت کے حوالے سے دیکھیں آپ کی پابندی، ہمارے یہاں تو دور دور تک اس کے حوالے سے کوئی مقصد نظر نہیں آتا۔ حالانکہ امام اہل سنت کے حوالے سے بات کروں، آپ شریعت کے کتنے پابند تھے، آپ تقوی آپ کے دل میں کس قدر موجزن تھا، آپ کتنے متقی اور پرہیزگار تھے۔ امام اہل سنت کے جب آخری ایام تھے اور آپ کا آخری سال تھا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا آخری رمضان کا مہینہ تھا۔ ہم تو یہاں پر ہماری حالت یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پہلے سوچتے ہیں کہ اب ہوگا کیا، گرمی میں رمضان کا مہینہ ہم کیسے اس کو گزاریں گے، ہم روزے سے کیسے رہیں گے، پورا دن بھوکا اور پیاسا رہنا۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے لیے اس میں شریعت نے بڑی آسانی فرمائی ہے۔ اگر کوئی شیخ فانی ہے کہ اگر اتنا بوڑھا ہے کہ وہ پھر زمانے کو دیکھتے ہوئے اور پھر اس وقت کی گرمی کو دیکھتے ہوئے اور اس کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، شریعت نے اجازت دی ہے وہ روزہ نہ رکھیں، ہاں اس کا فدیہ ادا کر دیں۔ اگر کوئی مریض ہے اور پھر اگر ابھی اس کو اچھا نہیں ہوتا اور رمضان کے روزے گزر چکے، قضا ہو چکے، ٹھیک ہے تو پھر وہ بعد میں قضا کر لے گا۔ امام اہل سنت ذرا دیکھیں شریعت کے کتنے پابند تھے، اور اللہ رب العزت کی عبادت میں اب کس قدر مہو رہنا ان کو پسند تھا اور کس قدر عبادت سے محبت کرتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ آیا اس سے پہلے آپ نے اپنے دوست اور احباب جو آپ کے قریب تھے ان سے کہا، چونکہ یہ موسم گرما ہے اور پھر مجھ میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میں روزے سے رکھوں، میں روزہ رکھ سکوں، کیونکہ گرمی بھی ہے اور میری طبیعت اور آخری ایام ہے، میری طبیعت بھی جواب دے چکی ہے، اب یہاں پر اتنی گرمی میں روزہ رکھنا میرے لیے دشوار ہے۔ لیکن ہاں نینی تال کی طرف وہاں جہاں پہاڑ ہے وہاں ٹھنڈک کا موسم ہے، مجھ میں یہاں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے وہاں جانے کی طاقت دی ہے۔ میں وہاں جاؤں گا اور پھر وہاں جا کر پہاڑی پر رہوں گا اور وہیں پر میں رمضان کا مہینہ گزاروں گا، تاکہ میرا یہ آخری مہینہ بھی رمضان سے کورے نہ جائے اور روزے سے کورا نہ جائے۔ میں چاہتا ہوں یہ رمضان کا مہینہ میں روزہ رکھوں۔ اب چونکہ بریلی میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اب میں نینی تال جاؤں گا۔ ہماری طرح نہیں کہ ہندوستان میں اگر گرمی کا موسم ہے تو افریقہ میں چلے جائیں گے، وہاں پر ٹھنڈی کا موسم ہے اور پھر روزہ بھی بہت چھوٹا ہے، 5-6 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، وہیں پر رمضان گزاریں گے۔ یہاں رہیں گے تو بڑی گرمی ہے، روزہ نہیں رکھ سکیں گے۔ حالانکہ ہم تو تندرست ہے، ہم تو توانا ہے اور ہم تو اس قدر مضبوط ہے، کئی دن بھی اگر پیاسا اور بھوکا رہنا پڑے تو برداشت کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں امام اہل سنت ہے جن کا دامن ہم نے تھاما ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ کتنا متقی اور پرہیزگار ہے۔ ٹھیک ہے اللہ نے زندگی دی ہے، آخری ایام ہے، موسم گرمی کا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں یوں ہی روزہ چھوڑ دوں۔ میں جا رہا ہوں نینی تال اور وہیں پر جا کر روزے سے رہوں گا اور روزہ رکھوں گا۔ روایت میں آتا ہے امام اہل سنت نے پورا مہینہ وہیں پر گزارا اور آپ نے پورا مہینہ روزے سے ہو کر گزارا، روزے سے ہو کر گزارا۔ کیا یہ معمولی بات ہے کہ کوئی شک کہ اس پر تو روزے شریعت کے اعتبار سے اس کو اتنی رخصت تھی، اتنی اجازت تھی کہ وہ اپنا روزہ چھوڑ دے اور فدیہ ادا کر دے، کیونکہ ان کا شمار شیخ فانی میں ہوتا ہے۔ لیکن روزے جیسی عبادت کو چھوڑنا یہ اللہ والوں کو پسند نہیں ہے اور اللہ والوں کا یہ شیوا بھی نہیں ہے۔ وہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں وہ روزے سے رہے۔ امام اہل سنت کو میرے رب کی قربت کا یہ عالم تھا کہ آپ اللہ کے ولی تھے، اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ عبادت کو ترک نہیں کرتا، وہ جتنی عبادتیں کرتا ہے اس کو اتنا ہی مزہ اس سے لطف آتا ہے اور مزہ ملتا رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے وہاں پر جاؤں گا اور وہاں پر پہنچے بھی اور پورا مہینہ وہیں پر گزارے اور گزار کر پھر واپس آئے۔ 1 مہینہ انہوں نے روزے سے گزارا اور آخری رمضان کا مہینہ بھی اللہ اکبر آپ نے اس عبادت کو ترک نہیں کیا۔ اب اس عبادت کو ترک کیسے کیا جا سکتا ہے جس کے حوالے سے اللہ رب العزت فرمائے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ امام اہل سنت نے آخری رمضان میں بھی روزے رکھے اور اپنے رب کا مزید قرب حاصل کیا، اور پھر یہ تو روزے کے حوالے سے تھے۔ اب آئیے میں ان کی نماز کے حوالے سے بات کروں۔ جب آپ آخری ایام میں پہنچے اور پھر جب آخری عمر تھی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کے تجربات میں بھی ہے اور مشاہدات میں ہے، لوگ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر وہ گھر پر نماز شروع کر دیتا ہے۔ کیوں
کہ اب اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جماعت میں شریک ہو سکے، مسجد میں حاضر ہو سکے، کیونکہ کوئی لے جانے والا بھی نہیں ہوتا، اور پھر اتنی عمر تک وہ پہنچ چکا ہے کہ اب وہ صحیح سے چل بھی نہیں پاتا اور صحیح سے کھڑا بھی نہیں رہ پاتا۔ لیکن یہ امام اہل سنت ہے، آپ کی زندگی کے آخری ایام ہے، کہتے ہیں کہ آپ جب تک خود سے چلنے کی طاقت رکھتے تھے تو مسجد میں حاضری دی، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں ابھی بھی مسجد چھوڑی نہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ والے کبھی مسجد چھوڑتے نہیں ہیں، اللہ والوں کو مسجد میں بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ اور لوگ ہوں گے جو خود تو نماز نہیں پڑھتے اور 5-6 آدمی کو ساتھ میں لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ باتیں طریقت کی بول کر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو حقیقت میں اللہ والا ہوتا ہے اور اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کی تو شان یہ کہ اس کو تو سب سے زیادہ مزہ اپنے گھر میں نہیں اللہ کے گھر ہی میں آتا ہے۔ کہتے ہیں جب تک خود سے چلنے کی طاقت تھی آپ چلتے رہے اور نماز مسجد ہی میں جماعت کے ساتھ ادا کی، اور جب جانے کی طاقت نہ رہی تو آپ کو کرسی پر بٹھا کر 4 آدمی مسجد میں لے جاتے تھے اور نماز ادا کراتے تھے۔ اچھا، حالانکہ اس وقت شریعت کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو شریعت کی طرف سے اجازت تھی، اگر کوئی مسجد نہ جا سکے، اتنی عمر کو پہنچ گیا ہو، تو اب اس کے لیے ہے کہ وہ گھر ہی پر نماز ادا کر لے، کیوں کہ وہ معذور ہے اور مجبور ہے۔ لیکن آؤ، امام اہل سنت جب تک لوگ لے جانے والے تھے تو آپ نے وہیں پر نماز ادا کی۔ اتفاق سے ایک دن ایسا بھی آیا کہ کوئی لے جانے والا نہیں تھا، کوئی لے جانے والا نہیں تھا، لے جانے والا اور وہاں پر نماز ادا کرے۔ اب یہاں پر اس اللہ کے ولی کے دل میں بے چینی، میرا رب مجھے نماز کی دعوت دے رہا ہے، مجھ کو کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، اور میں اس کے گھر کی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتا اور کوئی لے جانے والا بھی نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے، حضور حافظ ملت نے اس کو ذکر کیا ہے، انہوں نے بتایا ہے، حضور حافظ ملت نے بتایا۔ کون حضور حافظ ملت؟ الجامعۃ الاشرفیہ کے بیچوں بیچ میں آرام فرمانے والی ذات حضور حافظ ملت، جو حضور شیخ الاسلام کے بھی استاذ ہیں الحمدللہ۔ وہ کہتے کہ سیدی سرکار اعلی حضرت کو جب کوئی لے جانے والا نظر نہ آیا تو خود اپنے گھر کے دروازے کو کھولا اور پیروں سے گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ اس دور میں، بالخصوص ہمارے اس دور میں، کہ جس دور میں ہم مسجدوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے، عذر کی بنیاد پر نہیں، صرف سر درد کرے تو ہم تو نمازوں کو ترک کر دیتے، اور پھر اگر یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا، سر درد تو دور کی بات ہے، تندرست ہوں، اچھے ہوں، چل سکتے ہوں، بلکہ دوڑ بھی سکتے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے جسم میں، بلکہ اللہ رب العزت نے بے پناہ نعمتیں انہیں عطا فرمائی ہے، لیکن پھر بھی ہم تو نمازوں کے اوقات کو یوں ہی گزار دیتے ہیں، بس اپنی گپ شپ کی محفلوں میں بس اسے یوں ہی گزار دیتے ہیں، اور پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کا رب اس کو بلا رہا ہے نماز کے لیے، اپنے گھر میں اس کو دعوت دے رہا ہے۔ تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ ہماری نمازیں کتنی چلی گئیں، اللہ اکبر۔ بلکہ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں، ہمارے درمیان بھی کچھ نوجوان ایسے ہوں گے کہ جو صرف جمعہ تو جمعہ مسجد میں آتے ہوں گے، اور یہ جمعہ کی نماز ہے وہ اس لیے جمعہ کے سبب وہ وضو کرتے ہوں گے، بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کئی دنوں تک وضو بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے ہماری۔ یہ امام اہل سنت ہے جن کا دامن ہم نے تھاما ہے، وہ کتنا بڑا متقی اور پرہیزگار کہ شریعت کی طرف سے اس کو اجازت ہے کہ گھر پر نماز ادا کر لے، ان کو جماعت کا بھی ثواب دیا جائے گا، اللہ رحیم و کریم ہے، اس لیے کہ وہ معذور ہے۔ لیکن اگر کوئی لے جانے والا نہیں تو اس وقت بریلی کے گلیوں میں دیکھا گیا ہے، کوئی لے جانے والا نہیں تھا تو سورین کے بل گھسیٹتے گھسیٹتے اپنے آپ کو مسجد میں لے گئے اور وہاں پر جا کر آپ نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ یہ ہمارا امام ہے، یہ ہمارا امام ہے جس کا دامن ہم نے تھاما ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں جو جتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہوگا وہی اللہ کا سب سے بڑا ولی ہوگا۔ حضور سے پوچھا گیا من اکرم الناس یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز اور عزت والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتقاکم، قرآن کی آیت بھی اس بات پر شاہد ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہوگا، جو سب سے زیادہ تقوی کا مالک اور پرہیزگار ہوگا، وہی اللہ رب العزت کے نزدیک معزز بھی ہوگا، مکرم بھی ہوگا، اور وہی اس کا ولی بھی ہوگا۔ امام اہل سنت صرف ولی ہی نہیں بلکہ عارف باللہ تھے،
الحمدللہ عارف باللہ تھے، زہد و ورع کی اعلیٰ منزل پر فائز تھے، اللہ رب العزت نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں نا، مومن کی بدگمانی، مومن کے صرف اس گمان کو پورا کرنے کے لیے کہ جب آپ کو خط میں لکھ کر بھیجا گیا کہ آپ حافظ بھی ہیں، حالانکہ بہت ساری آیات کو آپ پڑھتے تھے، قرآن کی آیات آپ کو مستحضر تھی، لیکن باقاعدہ ہمارے یہاں جو حافظ بنا جاتا ہے ویسے آپ حافظ نہیں تھے، لیکن ایک شخص نے صرف خواب میں خط میں یہ لکھ دیا کہ حافظ۔ امام اہل سنت نے سوچا یہ میرے آقا کا امتی میرے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے کہ میں حافظ ہوں، آؤ میں اس کے گمان کو پورا کر دوں۔ کہتے ہیں صرف اس کا گمان پورا کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے آپ 30 دنوں میں، بلکہ 30 دن میں زیادہ بول رہا ہوں، 27 دنوں میں آپ حافظ قرآن ہو گئے۔ یہ امام اہل سنت ہے جن پر اللہ کا بڑا کرم رہا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں یار ان کی شان میں فیصلہ کرنے والے؟ ماؤ شما چیست، ہم کون ہیں جو یہ کہیں کہ وہ اللہ کے ولی نہیں تھے، جو یہ کہیں کہ ہاں عالم تو تھے اللہ کے ولی نہیں تھے؟ عالم تو عالم، اللہ کے ولی بھی تھے، عارف باللہ تھے، وہ شریعت کے میدان میں بھی کامیاب تھے، وہ طریقت کے میدان میں بھی کامیاب تھے، اور پھر اس کے بعد حقیقت اور معرفت کے میدان میں بھی آپ کامیاب تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ پر بڑا کرم فرمایا تھا۔ اب یہاں پر اس کی گواہی میں ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ دیکھیں امام اہل سنت جو حافظ قرآن بنے، اچھا کہتے ہیں کہ جب مغرب کی نماز کا وقت آتا نا تو نماز کے بعد آپ ہمارے یہاں جیسا نا رٹا لگاتے ہیں، بیٹھ بیٹھ کے رٹتے ہیں، تب جا کر 2 صفحے یاد ہوتے ہیں۔ ان کی تو شان یہ تھی، اللہ رب العزت نے آپ کو دماغ ہی ایسا اور ذہین ہی ایسا بنایا تھا، آپ ایسے ذہین تھے۔ کہتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد وہ یاد نہیں کرتے تھے، کسی حافظ قرآن سے سن لیتے تھے، اسے سن کر تراویح سنایا کرتے تھے، اسے سن کر تراویح سنایا کرتے تھے۔ یہ امام اہل سنت ہے، مجدد دین و ملت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ہے۔ کہتے ہیں آپ کو اللہ رب العزت نے بڑی شان عطا فرمائی۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اور ہمارے اور آپ کے کہہ دینے سے کوئی ولایت سے خارج نہیں ہوتا، جسے اللہ رب العزت ولی بنا دے وہ ولی ہی رہتا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں ہماری نظریں کتنی اچھی ہیں ہم جانتے ہیں۔ جس کو وضو کا طریقہ یاد نہیں ہے، جس کو غسل کی سنتیں یاد نہیں ہیں، جس کو غسل کے فرائض صحیح سے یاد نہیں، وہ بات کرتا امام اہل سنت پر۔ تیری اتنی لمبی زبان ہو گئی کہ جنہوں نے امت کے لیے اتنا سب کچھ کیا، جو متقی اور پرہیزگار رہے اور اللہ کے ولی ہوئے، عارف باللہ ہوئے، تو ان کی شان میں کہتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی نہیں تھے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ اللہ کے ولی تھے۔ ولی را ولی می شناسد، ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے، یہ مقولہ ہے نا، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ آؤ میں آپ کو ایک سامنے 2 باتیں پیش کروں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عاشق رسول، میں اور دوسروں کی بات نہ کر کے میں اس کی بات کرتا ہوں جن کو مجدد سلسلہ اشرفیہ کہا گیا ہے، علی حسین اشرفی میاں اعلیٰ حضرت، اور پھر اس بات کو بھی پہنچانے والے کوئی اور نہیں، حضور شیخ الاسلام کے والد محترم محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی۔ تم اگر یہ کہو کہ وہ ولی نہیں ہے تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک تو محدث اعظم ہند کا اور علی حسین اشرفی میاں کا قول ہی معتبر ہے، تمہارے کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے۔ اچھا جب ہم نے تحقیق کی نا اس کے حوالے سے کہ یہ لوگ اعلیٰ حضرت کو ولی کیوں نہیں مانتے اور اتنا بغض کیوں رکھتے، حالانکہ سنی ہے لیکن بغض کیوں رکھتے، پتہ چلا امام اہل سنت نے کئی جگہوں پر بوڑھے کاموں سے ان کو روکا، یہ باتیں انہیں اچھی نہ لگی تو اب اعلیٰ حضرت ہی بوڑھے ہو گئے۔ مزارات پر عورتوں کے جانے سے روکا، اعلیٰ حضرت بوڑھے ہو گئے۔ دوسرے کاموں سے امام اہل سنت نے روکا، اعلیٰ حضرت بوڑھے ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ تمہاری نظریں ہیں کہ تمہاری نظروں میں وہ بوڑھے ہوں گے، الحمدللہ وہ ہماری نظروں میں اور اولیاء کرام کی نظروں میں کل بھی اچھے تھے، آج بھی اچھے ہیں اور اچھے رہیں گے۔ کہتے دیکھیں مخدوم الملت محدث اعظم ہند حضرت سید محمد کچھوچوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے حضور کے مکان پر میں وہاں پر موجود تھا اور بریلی کے حالات سے میں بے خبر تھا۔ اب ہوا یہ کہ علی حسین اشرفی، اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وضو فرما رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ یک بارگی وضو کرتے کرتے رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا اور وہ رونے لگے۔ کسی میں پوچھنے کی ہمت نہیں، بہت سارے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ خود محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں خود آگے بڑھا اور پھر میں نے پوچھا حضور
وضو کرتے کرتے رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ کی آنکھیں آنسو کیوں بہا رہی ہیں؟ تو پھر دیکھیں انہوں نے کیا کہا۔ اس وقت انہوں نے کہا میری آنکھیں آنسو اس لیے بہا رہی ہیں کہ میں فرشتوں کے کندھوں پر کتب الارشاد کو دیکھ رہا ہوں، میں فرشتوں کے کندھوں پر کتب الارشاد کے جنازے کو دیکھ رہا ہوں۔ امام محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ جب یہ باتیں ہوئی تو ابھی تھوڑا ہی وقفہ گزرا تھا کہ تار آیا، اس وقت تو تار کا زمانہ تھا، تار آیا، اس میں بتایا گیا کہ امام اہل سنت کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب میں گھر پر پہنچا، اب آپ دیکھیں آپ کے ماننے سے اور نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ والوں نے ان کو مانا ہے۔ کہتے ہیں میں گھر پر پہنچا اور میں نے گھر میں خبر دی، پورے گھر پر ماتم چھا گیا۔ کیوں؟ دنیا سے ایک فقیہ بھی چلا گیا، ایک مجدد بھی چلا گیا، اور صرف ولی نہیں عارف باللہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور پھر اگر میں آپ کو بتاؤں نا اس حوالے سے جو روایتیں موجود ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کا مقام اللہ والوں نے کیسے بیان کیا ہے۔ ایک چیز اور آپ ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ شعر ربانی حضرت روشن ضمیر محمد صاحب شرق پوری نقش بندی، انہیں ایک مرتبہ شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خواب میں تشریف لائے۔ اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اس گفتگو کو اگلی جمعہ منتقل کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی جمعہ اس حوالے سے مزید گفتگو ہوگی۔ اپنے دلوں کو اللہ والوں کے حوالے سے صاف کر دو۔ ہم اس مقام تک نہیں پہنچے ہیں کہ ہم اللہ والوں کے بارے میں گفتگو کر سکیں، جن کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے ہم انہیں تسلیم کریں، بغض اور تعصب کی عینک اتار کر ہم اپنی زندگی گزاریں، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ گفتگو اگلی جمعہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ایک دو اعلانات ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔